السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الغر المیامین وعمن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پیاری بچیوں اور ماں اور بہنوں، 40 نووی کی آج ہم 12ویں حدیث لیں گے اور جس کا عنوان ہے تقوی اور حسن اخلاق۔ عن ابی ذر جندب ابن جنادة وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل سے روایت ہے۔ ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ اور فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اس حدیث کے الفاظوں کی شرح بیان کرتے ہیں۔ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنے اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور عقاب کے درمیان رکاوٹ پیدا کر، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جا، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے ان کاموں کو کر۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حدود کی پابندی کی جائے۔ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ واتبع السیئة الحسنة تمحوها، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ یعنی جب تجھ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کر، وہ نیکی اس گناہ کو زائل کر دے گی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بھی فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ میری پیاری بچیوں، اس حدیث میں گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا خوش روئی سے، خوش گوئی سے ملنا، اور لوگوں سے ایذا اور تکلیف کو دور کر دینا، اور ان سے بھلائی کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا وغیرہ وغیرہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں کو 3 نصیحتیں فرمائیں، 3 نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے انہیں پہلی وصیت جو تھی، 3 وصیتیں فرمائیں۔ آپ کی پہلی نصیحت کون سی ہے؟ آپ نے ابھی حدیث سنی ہے اور یاد کر رہی ہیں، تو سب سے پہلی وصیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، تقوی جو ہے بڑا جامع لفظ ہے، اس میں نیکی کا شوق اور اعمال قبیحہ سے نفرت، برے اعمال سے نفرت اور اجتناب تک شامل ہے۔ یہ صرف تقوی والی صفت ایک محتاط زندگی اختیار کرنے کا متقاضی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو
صاحب تقوی، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ شخص انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس میں حرمت یا کراہیت کا کوئی شائبہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ تیسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ کل جب قیامت آئے گی تو اس کے لیے اس نے کیا تیار کر کے رکھا ہے اور کیا بھیج رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس معیار تکریم جو ہے وہ تقوی ہے۔ معیار تکریم تقوی ہے۔ جو شخص بھی جس قدر اس وصف سے، اس تقوی سے بھرا ہوا ہوگا، تقوی والا ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس زیادہ ہوگا اور اچھا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی، ڈر اور خوف کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی، ڈر اور خوف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے انتہائی، اس دنیا میں انتہائی محتاط زندگی بسر کرے۔ میری بچیوں، تقوی کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی حد درجہ احتیاط کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ احتیاط کرنا اپنی زندگی میں، معاملے میں، سلوک میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ رکھنا۔ جیسے کوئی شخص خاردار جھاڑیوں کے درمیان، کانٹوں والے درختوں کے درمیان، درخت ہیں، سب کانٹے دار درخت ہیں، اس کے درمیان کیسے نکلتا ہے؟ اور بہت تنگ راستہ ہے تو کیا کرتا ہے؟ بڑی احتیاط سے چلتا ہے اور اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بچاتا ہوا اس خاردار جھاڑیوں سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہوا، اپنے دامن کو، اپنے جسم کو بچاتا ہوا نکلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دامن جو ہے کانٹوں میں الجھ جائے یا اس کو کوئی کانٹا چبھ جائے اور وہ زخمی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ معروف مقولہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں رأس الحکمت مخافت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت و دانائی کی اساس ہے۔ تقوی کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر نبی علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کتنی پیاری دعا ہے۔ مجھ کو اور آپ سب کو بھی چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ فرماتے تھے، یا اللہ انی اسألک الہدی، میں تجھ سے ہدایت، والتقی اور تقوی، والعفاف اور پاک دامنی، والغنی اور تمنگری کا، غنا کا سوال کرتا ہوں۔
سبحان اللہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت اور تقوی مانگا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی تقوی کی تلقین نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. فرمایا جن کو تم سے پہلے بھی کتاب دی گئی تھی، اللہ فرماتے جن کو یعنی پیغمبروں کو اور امتوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، انہیں بھی ہم نے، ان کو بھی اور تم کو بھی تقوی کی تلقین کی ہے. ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ ان کو بھی، سارے نبیوں کو اور ان کی امتوں کو تقوی کی تلقین کی تھی. اللہ اکبر. میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں اور بچیوں، ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں ساتھیوں کو، اپنے دونوں صحابہ کو نصیحتیں فرمائیں، اور 3 نصیحتیں فرمائیں. ایک نصیحت، ایک وصیت جو آپ نے سمجھی، اتق اللہ حیثما کنت، اور دوسری وصیت جو فرمائی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی. عزیز طالبات، یہ بالکل صحیح ہے، جیسا کہ اللہ نے حدیث میں، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ ہود میں بھی فرمایا ہے. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہی رہتی ہے. گناہ انسان کرتا ہی رہتا ہے، غلطیاں کرتا ہی رہتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور اس سے غلطیاں نہ ہوں. لیکن سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گناہ پر ہمیشہ دوام نہ پکڑے، قائم نہ رہے، اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر ہمیشہ مصر نہ رہے اور ہمیشہ نہ گناہ کرتا رہے، بلکہ فوراً اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور پھر توبہ اور استغفار کرتا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جس آدمی سے، جس انسان سے غلطی ہو جائے، یا اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر اگر وہ اس کے بعد، اس گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربان پائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیز طالبات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر فضل اور رحم ہے، فضل اور کرم ہے کہ انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو سبحان اللہ 10 گنا زیادہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اسی لیے کسی کا قول ہے وَيْلٌ لِّمَنْ غَلَبَتْ أَحَادُهُ عَشَرَاتِهِ، جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ اگر کسی وقت کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اس کے بعد کیا کیا کرو؟ نیکی کر لیا کرو. وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی، کوئی
کوئی خطا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لیا کرو. اس نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس برائی کو مٹا دے گا، اس غلطی کو معاف کر دے گا، اس برائی کو معاف کر دے گا. اگر انسان ہر گناہ کے بعد صرف ایک نیکی ہی کرے تو بھی نیکیاں گناہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور بہترین سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد خطا کرنے کے بعد توبہ کر لے. عزیز طالبات، جو شخص صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمسار ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ یوں پاک ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے ہم پر؟ کتنے گناہ گار ایسے ہیں پوری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بیٹھ کر صرف 2 گھڑی روتے ہیں یا 2 گھڑی صرف توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے اور اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل نے آپ سے روایت کیا ہے. اس حدیث کی تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اور علماء مشائخ اس حدیث کو لوگوں کے پاس لکھ کر بھیجا کرتے تھے بطور نصیحت کے. یعنی جب کچھ کسی کو وصیت نصیحت کرنی ہوتی تھی نا تو اس حدیث کو آپس میں ایک دوسرے کو لکھ کر بھیجا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے اس حدیث کا نام ہے الوصیۃ الصغریٰ. کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء جیسے کہ سفیان ابن معینہ، شعبہ ابن حجاج کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد حکم بن عتیبہ سے کہا کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کی تھی، اور آپ نے پھر یہ حدیث بیان کی. ایسے بہت سارے سلف ہیں جو ایک دوسرے کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت اس حدیث پر عمل کرنے کی کرتے تھے. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سبحان اللہ معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر آخر مرتبہ آپ جب بھیج رہے تھے، معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ نے معاذ کو یہ وصیت کی تھی. اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ وصیت الصغریٰ، اور اس وصیت کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت ہے. اللہ اکبر. تو میں کہہ رہی تھی کہ انسان جب گناہ کوئی کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانوں سے گناہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہ اس سے ہو جانا فطری امر ہے. ہاں، گناہوں پر اصرار اور دوام جو ہے وہ غلط ہے. یعنی کوئی کہے کہ بھائی میں تو نماز کبھی میں نے تو پڑھی ہی نہیں، یا پھر میں ہمیشہ سے چوری کرتی ہوں یا جھوٹ بولتی ہوں، یا میرے سے فلانا گناہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تو پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں. پھر وہ اس گناہ پر مصر رہتا ہے اور اس کو کرتا ہی رہتا ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے کہ بھائی پوری زندگی تو اسی گناہوں میں گزر گئی اور اب میں اگر چھوڑ بھی دوں گی تو پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف بھی کرنا ہے یا نہیں. وہ پھر اس گناہ پر مصر رہتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. کون؟ جو متقی ہے نا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں،
وہ فوراً کے فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ہر جگہ انسان کو، گناہ گاروں کو، یہاں تک کہ مجوسیوں کو، یہود و نصارہ کو، اور جتنے بھی کفار ہیں ان سب کو دعوت دی ہے کہ آؤ میری طرف توبہ کر لو، میں توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ پتھروں کو پوجنے والوں کو، اصنام کی پوجا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور تو پھر جب کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمائی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ہمیشہ اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ختم کر کے، تمہیں فوت کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کے بعد ان سے غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، اور پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے لوگ بڑے پسند ہیں، استغفار کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ معافی مانگیں گے، جب گناہ ہو جائے گا تو وہ معافی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ میری بہنوں، دیکھو انسان جب صدقے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بےحد خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر بیان فرمائی ہے، اور یہ آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، کوئی شخص کسی ویران جنگل میں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کی چیز ہے، سفر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے اونٹنی پر سوار ہوتا ہے، اور اونٹنی پر سوار ہو کے اس اونٹنی پر اپنے کھانے پینے کا سارا سامان بھی رکھ لیتا ہے، اور اس زیادہ راہ کو لے کر وہ اس جنگل میں چل پڑتا ہے، تھک جاتا ہے، دوپہر کا ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے، ایک بڑے درخت کے سائے میں اس اونٹنی کو کھڑا کرتا ہے اور خود لیٹ جاتا ہے۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی اس کی غائب ہے، جس کے اوپر اس نے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اب بہت تلاش کرتا ہے اونٹنی کو، ادھر ادھر جاتا ہے، پھر پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو آن کر اسی درخت کے نیچے پھر دوبارہ لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہی، اس کا زیادہ راہ سب اونٹنی پر ہے اور وہ اس کے پاس ہی کھڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھو کتنی خوشی ہوتی ہے، جنگل میں تھا، خوشی کے مارے ایک دم دیوانہ ہو جاتا ہے، اور پھر خوشی، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ تو نا امید ہو گیا تھا، اب تو بس میں مر ہی جاؤں گا، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سواری ہے، نہ کہیں جا سکتا ہوں، لیٹ گیا تھا نا امید ہو کر۔ لیکن سبحان اللہ، جیسے ہی وہ اپنی اونٹنی کو اپنے پاس پاتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میری بہنوں اور عزیز طالبات، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، انسان کی جب نا امیدی ٹوٹ جاتی ہے اور بالکل نا امید ہو کر جب بیٹھ جاتا ہے اور پھر فوراً اس کو اس کی چیز مل جاتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو تمہارا اللہ، میرا اللہ انسان کے توبہ کرنے سے اسی طرح سے خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے توبہ اور استغفار کیجئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ جس طریقے سے سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں کہ توبہ کا معنی رجوع اور واپسی ہے۔ توبہ کا معنی رجوع اور واپسی ہے، لہذا توبہ سے مراد گناہوں سے رجوع ہے، اور اس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو ترک کرنا۔ نمبر 2، اس پر ندامت کا اظہار کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا، اور نمبر 2، اس پر ندامت کا اظہار کرنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو گناہ کو چھوڑ دینا، پھر اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا اور اس کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا کہ نہ میں اب کبھی بھی گناہ، یہ والا گناہ جو ہے کبھی نہیں کروں گا۔
اور اگر معصیت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو، اگر گناہ کا تعلق کسی رشتہ دار، کسی مسلمان، کسی انسان کے ساتھ ہو، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو راضی کر لیا جائے۔ انسانوں کے ساتھ ہو، اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہو، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال مارا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، یا کسی کا دل توڑا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، جس کا دل توڑا جائے یا جس کا حق مارا، جس پر ظلم کیا، جس کے ساتھ کوئی غلطی کی، اس کو راضی کیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ سورۃ التحریم میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو، ایسی توبہ کرو توبۃ نصوحا، جیسے کہ بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر لوٹایا نہیں جا سکتا، ایسی توبہ توبۃ نصوحا کرو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیارے ساتھیوں کو، اپنے دو صحابہ کو تیسری وصیت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ تیسری نصیحت، دو وصیتیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں اور سمجھ لی ہیں۔ سب سے پہلی وصیت اتق اللہ حیث ما کنت، اور دوسری وصیت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، کوئی نیکی کر لیا کرو۔ اور نیکی کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ نیکی کر لو، صدقہ دے دو، توبہ کر لو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، صدقہ و خیرات کرو، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو مٹا کر نیکی میں شمار کر دے گا، برائی کو مٹا دے گا۔ یہ دو نصیحتیں تو میری بچیوں اور میری عزیز طالبات، ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اعمال کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ کہ دیکھیے آج ہم سب دنیا میں کیسے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ برے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ چاہیے کہ اگر برائی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، تو فوراً کے فوراً نیک اعمال کرنے لگ جائیں اور نیکی کرنے لگیں، صدقہ و خیرات دیں۔ دنیا میں آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ آج ہم سب اپنے کپڑوں اور جوتوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اوپر سے تو صفائی کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے کپڑے کہیں گرد و غبار لگ جاتی ہے، کہیں ہمارا دوپٹہ نیچے گر جاتا ہے زمین پر، تو ہم اس کو کتنی بار جھاڑتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی مٹی نہ لگی رہ جائے اور مجھے اس کی بدبو نہ آئے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، اللہ اکبر، ہم اپنے جوتوں اور کپڑوں وغیرہ کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اعمال جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، ہماری نجات کا دار و مدار ہے، ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج سے جب ہم نے یہ حدیث لی ہے اور پڑھی ہے، تو ہم سب کو چاہیے اپنے نامہ اعمال کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے کون سے نامہ اعمال کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے، کیا برائیوں سے بھرا ہے، یا خطاؤں سے بھرا ہے، گناہوں سے بھرا ہے، یا پھر نیکیوں سے بھرا ہے۔ ہم سب کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ قیامت والے دن جب میرے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ گرد و غبار سے بھرا ہوا ہو، شرک و بدعت سے بھرا ہوا ہو، گناہوں کی پوٹلی بنا ہوا ہو، گناہ کر کر کے کالا ہو گیا ہو۔ ہم کو ضرور چیک کرنا ہے آج کے بعد سے، اس لیے کہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پڑھ رہے ہیں،
تو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی صفائی کریں، اپنے اعمالوں کو نیک اعمال بنائیں اور اپنے دل کی تختی کو صاف کریں، اس گرد و غبار سے صاف کریں اور اپنے اعمالوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں، اور جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر، متقی بن کر، توبہ کا دروازہ تھام کر، گناہوں سے بچ کر معافی مانگیں۔ اور یہ دو وصیتیں، نصیحتیں صرف ان دونوں صحابہ کے لیے نہیں تھیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں، ان کے لیے بھی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے لیے پیغام تھا کہ ہم سب اپنے دلوں کی صفائیاں کریں، ہم سب اپنے اعمال کو چیک کریں، ہم سب تقوی اور خوف خدا اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور ہم سب اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے تو روئیں اور گڑ گڑائیں اور توبہ اور استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے لوگوں جیسا نہیں ہے، آج کل کی دنیا کے لوگوں جیسا نہیں ہے، دنیا کے مالک جیسا، بادشاہ جیسا نہیں ہے۔ وہ مالک جو ہے وہ تو ارحم الراحمین ہے، عفو الرؤوف ہے، مالک ہے، اللہ اکبر، وہ تو خالق ہے، وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کب مجھ سے توبہ کرتا ہے، کب مجھ سے بخشش مانگتا ہے، میں اس کی غلطیوں سے درگزر کر دوں، اور اس نے میرے در کو تھاما ہے تو میں اس کو تھام لوں اور اس کو سہارا دے دوں۔ اللہ اکبر۔ میری بچیوں، یہ تھی دو وصیتیں، نصیحتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کی، اور یہ نصیحتیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور تیسری نصیحت جو ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم نے دونوں نصیحتوں پر عمل کر لیا تو علماء کہتے ہیں کہ تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تیسری چیز جو ہے وہ خالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیسری وصیت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا، کبھی بد اخلاقی سے پیش مت آنا لوگوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلی دو چیزوں پر عمل کر لیا، تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے اندر آ گیا، پھر برائی کے بعد آپ نے نیکی کرنی شروع کر دی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خلق حسن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر فائز ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو تیسری وصیت فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ حسن اخلاق بچیوں مسلمانوں کا بہترین وصف ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اعلیٰ اخلاق کا عمدہ نمونہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک حدیث میں آپ نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ معطا کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اچھے اخلاق والے کو کامل مومن قرار دیا ہے، کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ کامل مومن ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اہل ایمان میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا بے شک ایک مومن اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ اور سلوک اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بچیوں،
قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ اعلیٰ اخلاق ہوگا. آپ نے فرمایا ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. جب ترازو رکھی جائے گی نا، میزان رکھا جائے گا، تو انسان کے حسن اخلاق سے زیادہ کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ، بیان فرمائیے. آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. آئیے دعا کیجئے، آئیے دعا کیجئے، آئیے وہی دعا کیجئے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہونے کے باوجود یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. پڑھیے آپ بھی میرے ساتھ اور اس کو یاد کر لیجئے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. مسند احمد میں یہ دعا موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی، یا اللہ تو نے جیسے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، حسین بنائی ہے، فحسن خلقی، ویسے میرے اخلاق بھی عمدہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سب اس دعا کو یاد کیجئے. صرف چہرہ کا خوبصورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جب تک کہ انسان کا اندر سے سیرت کا حسین ہونا سب سے زیادہ اچھا ہے. اور وہاں پر یہ صورتیں اور یہ جمال کام نہیں آئے گا، بلکہ سیرت کام آئے گی، انسان کا حسن اخلاق کام آئے گا اللہ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جو اخلاق والے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ پسند ہیں. اللہ اکبر. اور یہی اخلاق والا بندہ جو ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھا بن جاتا ہے. اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اچھا بن جاتا ہے. اور بتائیے ذرا اس انسان سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جو خالق کا محبوب بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کا بھی اس کو محبوب بنا دیتے ہیں، یعنی لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت سارے لوگوں میں عام کر دیتا ہے. جب اللہ اپنا محبوب کسی کو بنا لیتا ہے تو اس کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ اکبر، وہ انسان کتنا بڑا خوش نصیب ہے جس سے پھر ساری کائنات محبت کرنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور لوگ پھر اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس سے بڑا خوش نصیب کوئی انسان ہوگا نہیں میری بچیوں، میری بہنوں، نہیں. اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے اور ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. سبحان اللہ. جب انسان اللہ کا اور لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ذریعے اور چرند پرند کے ذریعے دعائیں کرواتا ہے اس انسان کے لیے. آئیے عزیز طالبات، آج سے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو کتنا مانتے ہیں. کیا ان تینوں وصیتوں پر میں عمل پیرا ہوں؟ کیا ہم پہلی وصیت اتق اللہ حیث ما کنت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر جگہ ہر مقام پر ڈرتے ہیں؟ تنہائی ہو یا خلوت ہو یا کسی مجمع میں ہوں، اپنے دوستوں کے پاس ہوں، احباب کے پاس ہوں، کیا ہم خیال رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے؟ اور جب یہ خیال آتا ہے تو اس خیال کے آتے ہی ہم گناہ جو کر رہے ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے ڈر کر. اگر چھوڑ دیتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اندر یہ متقی کی صفت، یہ تقوی کی صفت موجود ہے. اور اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور خطا کرنی نہیں چھوڑتے اور اس کے اوپر مصر رہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے، مان جائیے کہ ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں.
اللہ اکبر. اور جب خیال آتا ہے تو ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے چھوڑ کر اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور گناہ پہ فوراً نادم ہو کر توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم متقی ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے. اگر ہم مصر رہتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں. آئیے محاسبہ کیجئے، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنے اعمالوں کا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمالوں کو دھوئیے، اپنے دل کی تختی کو صاف کیجئے اور اپنا اعمال جو ہم نے سیاہ کر لیا ہے توبہ استغفار کے آنسو بہا کر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. توبہ استغفار کے آنسو بہا کر ان اعمالوں کو، ان کالی سیاہی کو، اپنے اعمال پہ کالی سیاہی کو صاف کر دیجئے. اور اس کے ساتھ اپنے اخلاق کا جائزہ لیجئے کہ کہیں میں نے کسی کا بد زبانی سے، بد اخلاقی سے پیش آ کر دل تو نہیں توڑا، کسی کے دل کو مجروح تو نہیں کیا، کسی پر الزام تراشی تو نہیں کی. یہ سب انسان اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. تو ایک کونے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا، اور اگر توڑا ہے تو میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، کسی پر کوئی الزام تراشی کی ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہو پر، کسی کی اپنی نند پر، یا پھر کسی پر بھی پڑوسن پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، دل مجروح اس کا کیا ہے. اگر اب سوچنے کے بعد یاد آ جائے تو دعا کیجئے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. دعا کیجئے، اس دعا کو یاد کر لیجئے. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تینوں وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، اور توبہ کر کے ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر نیکی کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاقوں کو سنوار دے. اللہ ہمارے اخلاقوں کو سنوار دے، بدسلوکی سے اور بد اخلاقی سے ہم سب کو بچا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.